اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ العمران آیت نمبر 64۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ کسی کو اس کا شریک بنائیں، اور نہ ہی ہم سے کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب بنائے۔ اگر وہ اس بات سے منہ موڑیں تو ان سے کہیے کہ گواہ رہو کہ ہم تو اس کے فرما بردار ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عجم کی طرف اسلامی دعوت کے خطوط بھیجے۔ جو خط ہرقل شاہ روم کو بھیجا گیا اس نے اسلام کی طرف دعوت کے بعد یہی آیت درج تھی۔ ان دنوں ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں سمیت شام گیا ہوا تھا۔ اسے اور اس کے ساتھیوں کو ہرقل نے دربار میں بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت سے سوال و جواب کیے تاکہ اسے پیغمبر اسلام کی حقیقت کا یقین ہو جائے۔ پھر اس نے رؤسائے مملکت کو ایک بند کمرے میں بلا کر کہا، اگر مسلمان ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے اور تمہارا ملک بھی تمہارے پاس رہے گا۔ مگر وہ لوگ اس دعوت پر دل ملا اٹھے اور باہر بھاگنا چاہا۔ ہرقل نے انہیں دوبارہ بلا کر کہا، میں صرف تمہاری آزمائش کر رہا تھا کہ تم اپنے دین میں کتنے پختہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے ہرقل کو سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ جو سوال ہرقل نے کیا تھا ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آیا تمہارا اور اس نبی کے درمیان کبھی جنگ بھی ہوئی ہے؟ تو اس کا جواب ابو سفیان نے یہ دیا کہ ہاں ہوئی ہے۔ پھر ہرقل نے پوچھا، اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ جنگ جو ہے یعنی لڑائی دو ڈولوں کی طرح ہے، کبھی ایک فریق کی فتح کبھی دوسرے کی، اور یہی وہ جملہ ہے جو ابو سفیان نے جنگ احد کے اختتام پر کہا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیات جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھیں، اور اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہرقل بالکل صحیح نتیجے پر پہنچ گیا تھا، مگر اس کے درباریوں کے سامنے اس میں کوئی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ سلطنت کو چھوڑ کر مسلمان ہو جاتا، اور یہی نتیجہ جس پر ہرقل پہنچا تھا وہ کلمۃ سواء ہے، یعنی جس کا مطلب ہے کہ جس کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے اور یہ الہامی کتاب میں پایا جاتا ہے۔ بعد میں لوگوں نے اس کلمۃ سواء یا کلمۃ توحید میں کئی طرح کی آمیزش کر لی، جیسے کہ عیسائیوں نے بعد میں مسیح اور عقیدہ تثلیث وغیرہ ایجاد کر لیے تھے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم کیوں ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ یا تو یہودی تھے یا نصارہ تھے، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ہی ان کے بعد ہوئی تھیں۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ یہود اور نصارہ دونوں حضرت ابراہیم کو اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے، اس کے باوجود ان میں شدید قسم کے اختلاف تھے۔ مزید یہ کہ یہودیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم ہمارے مذہب پر تھے یعنی یہودی تھے، اور نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے مذہب پر تھے یعنی نصارہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، عقل کے اندھو یہودی وہ ہیں جو تورات کے تابع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور نصارہ وہ ہیں جو انجیل کے تابع ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ دونوں کتابیں تو حضرت ابراہیم کی وفات کے مدتوں بعد نازل ہوئیں، تو پھر حضرت ابراہیم یہودی یا نصرانی کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑا کر چکے ہو جن کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر ایسی باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ انہیں اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یعنی ایسے باتوں میں تو تمہیں جھگڑا کرنے کا کسی حد تک حق پہنچتا ہے جن کے متعلق تمہیں کچھ علم ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کی زندگی کے واقعات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تورات اور انجیل میں بشارتیں دی گئی ہیں، مگر جن باتوں کا تمہیں علم ہی نہیں، ان میں تمہیں جھگڑا کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ تم دونوں فریقوں میں سے کسی نے بھی حضرت ابراہیم کو نہ دیکھا، نہ ان کا زمانہ پایا، نہ ان کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمات سے آگاہ ہوئے، پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے ہٹ کر اللہ ہی کا حکم ماننے والے تھے، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ یاد رکھو، حضرت ابراہیم ایک اللہ کا حکم ماننے والے تھے، کسی دوسری طاغوتی طاقت کے آگے جھکنے والے نہیں تھے۔ وہ مشرک نہیں تھے، جبکہ تم دونوں مشرک ہو۔ یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا اور نصارہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، الہ اور تین خداؤں میں کا تیسرا سب کچھ کہہ دیتے تھے۔ اس کے علاوہ تم اللہ کے بھی سب احکام بجا نہیں لاتے، پھر تم حضرت ابراہیم کے تابع کیسے بن سکتے ہو، اور وہ تمہارے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور کتاب اللہ کو تم نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بلا شبہ حضرت ابراہیم سے قریب تر تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، پھر ان کے بعد یہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ ایمان لانے والوں کا ہی حامی و مددگار ہیں۔ عقائد اور اعمال کے لحاظ سے حضرت ابراہیم سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو ان کے پیروکار تھے، یا پھر یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار ہیں۔ گویا ایسے لوگوں میں دو صفات ہوتی ہیں، ایک تو وہ مشرک نہیں ہوتے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے سب احکام بجا لاتے ہیں اور مکمل طور پہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ غالباً ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ دو صفات پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ ہمیں شرک نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اللہ کے ہر حکم کے آگے فرما برداری کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔